أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو متنبہ کیا کہ تم موت سے اور میدان محشر سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. انسان کو اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے بھیجا ہے. جو بندے یا جو جناتوں کی جماعت میں نیک اور صالح ہوگا ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ فرمائیں گے. جو گناہ گار ہوں گے، نمک حرام ہوں گے، غدار ہوں گے، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ فرمائے گا. انسان کو اس دنیا سے جانا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منزلیں طے فرمائی ہیں. آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث میں منازل کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کس گھاٹی اور کن کن منزلوں سے گزر کر انسان کو آگے پہنچنا ہے. کوئی انسان بغیر موت کے اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. موت ایک پل ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو اپنے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اس کے لیے حدیث میں 5 منزلوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 5 منزلوں سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. ان 5 منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے سکرات کا عالم، جس کو عالم نزا کہتے ہیں. جب انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اور روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جب تڑپنے لگتا ہے، سسکنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں.
اور اس وقت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ معلم یغرغر حدیث کا لفظ ہے کہ جب تک تیرے اندر سانس چل رہی ہے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ نے بہت ڈیل دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بڑی محنت کرتے رہے، بہت سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنے تکبر میں تھا نا۔ جب پانی میں ڈوبا اس وقت تک بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن جب جبرائیل آئے اور زمین سے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں بھر دیا تو اس وقت میں وہ کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ الان اب ایمان لائے گا تو بات ختم ہو گئی، تیرے سارے توبہ کے دروازے اللہ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیے۔ تو سکرات کا جو عالم ہے یہ بڑا خطرناک عالم ہے۔ اللہ پاک ہر مومن بندے کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت شیطان سارے زندگی کا خلاصہ، بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اپنا گھر دار بیوی بچے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس وقت اس کا آخری حربہ ہے نا وہ استعمال کرنے کی فراق میں رہتا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ فرشتہ پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے اور شیطان دودھ کا گلاس لے کر کھڑا ہے۔ اب زندگی میں جس طرف یہ زیادہ گیا ہوگا، شیطان کے اعمال زیادہ کیے ہوں گے، گناہ زیادہ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کی ہوگی، تو شیطان اپنا کام کر جائے گا۔ اور اس وقت تو پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر سارا سمندر اس کو پلایا جائے نا تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ تو وہ تو دیکھے گا کہ بھئی شیطان کا گلاس جلدی آ جائے یا فرشتے کا گلاس، جس کا ہاتھ میں جلدی آئے میں پی جاؤں، اور شیطان آگے بڑھا ہوگا، فرشتہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اس وقت آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچائے گا۔ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہوگا وہ نیکیاں اس وقت اس کو کام آئیں گی جو فرشتے کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت آئے۔ بندہ نیک ہوگا، نمازی ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا، توبہ کرتا ہوگا، تو اس وقت میں فرشتہ آگے آ کر کھڑا رہے گا، شیطان کو دھکا دے گا اور فرشتے کا پانی کا گلاس پی لے گا۔ جیسا فرشتے کا گلاس پی لیا، یہ راستے سے آگے نکل گیا، اس منزل کو اس نے پار کر لیا۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی منزل سکرات کی منزل ہے۔ اس وقت میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ایک ضروری بات ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہمیں جب محسوس ہو کہ اس کے اوپر سکرات کا عالم طاری ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی، اور وہ تین نشانیاں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو گئی تھی۔ ایک تو پیشانی پر پسینہ آ جانا، پہلی علامت، پہلی نشانی۔ دوسرے، یہ ناک کا بانسا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جانا، سمجھ رہے، ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جانا۔ اور تیسرا، اس کے چہرے کا رنگ جو ہے زرد، یعنی ہلدی مائل ہو جانا، ہلدی کی طرح کسی قدر زرد رنگ ہو جانا۔ یہ 3 نشانیاں جس کے چہرے پر ظاہر ہوں گی، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن بندہ اپنا ایمان بچا کر لے کر چلا گیا۔ یہ تینوں نشانیاں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھے۔ اگر کسی پر یہ نشانی ظاہر نہ ہو تو بدگمان بھی ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے آقا نے فرمایا احسن موتاکم، تمہارے مرنے والے کی تعریف کرو، چاہے وہ شرابی تھا، بے نمازی تھا، مکار تھا، دھوکے باز تھا، جھوٹا تھا، کچھ بھی تھا، اب دنیا چھوڑ کر کیا کر گیا؟ چلا گیا۔ تو حدیث میں یہاں تک فرمایا نا، میرے اللہ کتنے کریم ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اگر 40 آدمی مل کر
یہ کہہ دے کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے نا بڑا نیک آدمی تھا، اللہ 39 کی زبان رکھ کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میرے ہم کو؟ تو ہم کیوں برائی کریں مرنے والے کی؟ کچھ ملنا تو نہیں ہے نا۔ ہم تو کہتے کہ گیا اچھا ہوا، کل جانا تھا آج چلا گیا، سب کو پریشان کر کے رکھا تھا، یہ کہتے ہیں نا ہمارے زبان سے۔ اللہ ہماری حفاظت، برائی مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں کوئی بندہ نیک ہو۔ بہرحال تو یہ عالم بڑا خطرناک عالم ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس وقت میں ایک حکم دیا گیا ہے کلمہ تلقین کرنے کا۔ تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی مرنے والے پر زبردستی مت کرو اور اسے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کیونکہ یہ جو عالم ہے نا شیطان وہاں کھڑا ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زور سے، اتنی زور سے کلمہ پڑھو کہ اس کے کان میں آواز پہنچے، وہ آپ کی آواز سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ اس کو حکم مت دو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ عالم آپ کو، اس کا جو عالم ہے نا وہ عجیب بےتابی کا عالم ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ تو اس وقت میں اگر خدا نخواستہ اس نے اگر پڑھنے سے انکار کر دیا تو بے ایمان چلا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اس لیے حکم یہ دیا کہ وہاں بیٹھو اس کے سرہانے کے پاس اور وہاں کلمہ پڑھتے رہو، خود پڑھتے رہو، سمجھ رہے نا؟ قرآن کی تلاوت کرو، کلمہ پڑھو، یاسین شریف پڑھو، تبارک الذی پڑھو، تاکہ قرآن کی وجہ سے شیطان ڈھیلا ہو جائے اور اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو یہ سکرات کی پہلی منزل ہے، سکرات کا عالم۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری منزل ہر انسان کو جہاں سے گزرنا ہے قبر کی منزل ہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر مت سمجھو۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفرۃ النار۔ قبر یا تو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک خطرناک گڑھا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے اور بندہ نیک ہے تو جنت کے فرشتے جنت کا لباس یعنی کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنت کا تشت لے کر آتے ہیں، اور جیسے روح نکلتی ہے تو فرشتے اپنی خوشبو لگاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو اپنا کفن پہناتے ہیں، دنیا والے بھلے کچھ بھی کرتے رہے بعد میں، اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کا استقبال کیسے کریں؟ یہ اس کو اگر بندہ نیک ہے تو اس کے روح کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح بڑی نیک تھی، تیری ہر سانس میں اللہ کا نام نکلتا تھا، ہر سانس جب اندر جاتا تھا باہر جاتا تھا، بڑی نیک تھی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندے میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب نیک بندے کی روح نکالتا ہے فرشتہ تو اس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ فرشتے کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اور خدا نخواستہ بندہ گناہ گار رہے تو اس کی جب روح نکلتی ہے نا، تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ اپنی حالت بنا کر آتا ہے نا اس وقت میں، اس کے منہ سے آگ کے بھبکارے نکلتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہنم کے انگارے اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ لے کر آتا ہے، اور جب اس کی روح نکالتا ہے نا تو جہنم کا ٹاٹ بازو میں رکھا ہے، روح کو یہاں اٹکا دیا، وہ بندہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، پیٹ میں اٹکا دیا، پھر مار رہا ہے اس کو۔ اور فرشتے کو اللہ کے رسول نے کیفیت بتائی کہ رومال اور کپڑا اپنے ناک پر رکھ کر بتایا کہ کتنا گندا ہے، اس کے گناہوں کی بدبو سے ہم پریشان ہو گئے۔ موت کے وقت میں سارا منظر سامنے آتا ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ فرشتہ مار مار کر روح نکالتا ہے، اٹکاتا ہے، بدن میں جگہ جگہ پر اٹکاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے روح نکالتا ہے، اسی وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو اٹھایا قبر کے حوالے کیا گیا، تو قبر کیا کہہ رہی ہے؟ آجا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، آج تو میرا سلوک بھی دیکھ لے گا، اگر تو نیک ہے تو قبر کہتی آجا، دنیا میں سب بندوں میں سب سے بہترین میرے نزدیک تو تھا،
جب تو زمین پر چلتا تھا تو اپنی گردن کو جھکا کر چلتا تھا، جب میرے اوپر چلتا تھا تو زمین پر سجدہ کرتا تھا، کبھی تکبر سے اپنی گردن تان کر نہیں چلا ہے۔ تو قبر کہتی آ جا، دنیا میں جتنے لوگ تھے نا ان سب میں محبوب مجھے تو تھا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، آ جا تو آج میرا حسن سلوک بھی دیکھ لے گا۔ تو قبر بھی انتظار کر رہی ہے اور گناہ گار ہے۔ تو قبر کہتی آ جا، دنیا میں جتنے لوگ تھے ان میں بدترین میری نظر میں تو تھا، جب زمین پر چلتا تھا تو تکبر سے چلتا تھا، میرے سینے پر تھوکتا تھا، میرے سینے کو چپلوں سے رونتا تھا، کبھی تجھے میرے اوپر جھکنے کی توفیق نہ ہوئی۔ آ جا تو آج میرا منظر بھی دیکھ لے گا اور تیرا انجام بھی دیکھ لے گا۔ جیسا قبر میں رکھا جائے گا نا، قبر بھینچے گی، دبائے گی، چلائے گا، چیخے گا، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، بلکہ قبر کے جو اطراف کے مردے ہیں کہتے کیوں آیا تو، تیرا آنا منحوس، تو کیوں آیا؟ کیا ہمارا دنیا سے آنا تیرے لیے عبرت کا نشان نہیں تھا؟ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، اب تیرا عذاب دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئے، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیوں تو آیا؟ تو نہ آتا تو اچھا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کیوں مت کرو بھائی؟ کہا اس لیے مت کرو کہ اس کے عذاب کی وجہ سے آس پاس والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کہ بے نمازی کو بڑا خطرناک عذاب اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو فرشتہ مسلط ہے نا، حدیث میں فرمایا وہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، اور اس کے پاس جو ہتھوڑا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ سارے روئے زمین کے جنات اور انسان مل کر اگر اٹھانا چاہے نا تو وہ ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتے۔ اس کو آنکھوں سے اندھا اس لیے رکھا ہے، وہ جب ہتھوڑا مارتا ہے نا تو مردہ چلاتا ہے، چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز اس کے کانوں میں نہ پہنچے اس لیے اس کو بہرا رکھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہ پائے اس لیے اس کو اندھا رکھا ہوا ہے۔ مارے گا، فجر چھوڑو ظہر تک مار کھاؤ، ظہر چھوڑو عصر تک مار کھاؤ، عصر چھوڑو مغرب تک مار کھاؤ، مغرب چھوڑو عشاء تک، عشاء چھوڑو فجر تک، دوسرے دن مار کھاتے رہو۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں سونا ہے۔ یہاں مجھے ایک درمیان میں بات یاد آ رہی ہے، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو میری وجہ سے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، تو میری امت کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا نا، تو میری امت کو بھی اس وقت آنا چاہیے تھا، سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں نے سب سے آخر میں آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کی امت کے گناہ گار اگر قبر میں سوئیں گے نا تو کیونکہ قیامت ان سے قریب ہوگی، تو اگر گناہ گار ہوں گے تو کم سے کم عذاب ان کو ملے گا۔ اللہ، یہ بھی میرے حبیب کا صدقہ ہے۔ اور مومن بندہ ہے تو قبر اس کے لیے ویٹنگ روم بنی ہوئی ہے۔ ویٹنگ روم کا مطلب کیا ہوا کہ جنت کا ویٹنگ روم اللہ نے قبر کو بنایا ہوا ہے۔ جیسا آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو کوئی وی آئی پی مہمان ہے تو اس کے لیے ویٹنگ روم ہوتا ہے کہ بھائی بیٹھو ابھی ٹرین آنے والی ہے، انتظار کرو، اے سی کا روم ہے، آرام سے آپ اطمینان سے بیٹھو۔ اس طرح سے قبر اس کے لیے کیا بنائی ہوئی ہے؟ اللہ نے ویٹنگ روم بنائی ہوئی ہے، آرام سے سو جاؤ۔ ہاں، یہاں 1 گھنٹہ تراویح پڑھ لے تو تجھے قبر میں اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کا 1 گھنٹہ اتنا کام آئے گا کہ تو کبھی سوچ بھی نہیں پائے گا۔ پھر قبر میں کہے گا، جب مار دیکھے گا، ڈنڈے پڑیں گے، آگ دیکھے گا، فرشتہ مارے گا، قبر دبائے گی چاروں طرف سے، تو کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ الہ العالمین، دنیا میں بھیج کر تو دیکھ، قال رب ارجعون، تھوڑی دن کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو دنیا میں واپس بھیج کر تو دیکھ، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، مسجد میں اعتکاف میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور نماز ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا۔ قال کلا، اللہ چپ، خاموش ہو گیا، وہ سب دور ختم ہو چکا ہے۔
اب کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفرۃ النار، قبر یا تو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک خطرناک گڑھا ہے، جو ہر انسان کو اس منزل سے گزرنا ہے۔ قبر کے بعد تیسری منزل ہے میدان حشر، یعنی ہر منزل کٹھن ہے، یہ یاد رکھیے، اور ان میں سے پانچ منزلوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو گیا اور واپس آ کر بتایا کہ بھئی راستہ ایسا ٹیڑھا ہے اور یہ دیکھ کر آیا ہوں تو سدھر جاؤ، کوئی بولنے آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر چلے گئے ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے، کوئی بات باقی نہیں رکھی ہے، تو سن لو اور یاد رکھو اور اپنی زندگی میں اتار دو۔ فرمایا میدان محشر ایک دن الا 50 عاما، حدیث میں قرآن میں فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب کسی کو اللہ 100 سال کی عمر عطا فرمائے تو قیامت کے ایک دن کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لو، 50,000 سال کا ایک دن ہو گیا تو 100 سال کی عمر اگر کسی کو دنیا میں مل گئی ہے تو سمجھو مشکل سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی ہے۔ آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 100 سال کی زندگی کتنی ہے؟ 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی ہے۔ اب 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی میں کتنے جھمیلے پیدا کر کے رکھے ہیں ہم لوگوں نے۔ خالی ہمارے گھر کی شادی ہونے دو، شادی میں کتنے جھمیلے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے نا۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے آقا، ہمارا اللہ، ہمارا قرآن سب سائڈ پر ہو جاتا ہے، سب دین ایک طرف۔ میری دادی آ گئی، میرے دادا آ گئے، میری نانی آ گئی، میرے نانا آ گئے، میرے پردادا آ گئے، سب شادی میں آ گئے۔ قالوا وجدنا آباءنا، میں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا نا ان کے، وہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے پایا نا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہم جتنا اللہ کے رسول سے دور ہوتے گئے اتنا اسلام سے دور ہوتے گئے، یہ چیز سمجھ لیجیے۔ زمانے جاہلیت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور بڑا خطرناک ہوگا۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ سورج جو ہے نا، سورج اس کی 7 آنکھیں ہیں۔ کتنے آنکھیں ہیں؟ 7۔ اس نے اتنے دوری پر صرف ایک آنکھ کھولی ہے اور وہ آئے گا تمہارے سر کے اوپر اور 7 آنکھ کھول دے گا، تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ لوہا پگھل جائے گا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، لوہا کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا۔ وہ جب اپنی 7 آنکھ کھولے گا نا، انسان پسینے میں ڈوبے گا، پسینے میں تیرے گا، اللہ کے سامنے کہے گا اللہ جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے لیکن میدان محشر سے نجات دے دے۔ وہ تمہارے سر پر کھڑا ہے اور 7 آنکھ کھول کر کھڑا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میدان محشر بڑے خطرناک ایک منزل ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا ہوگا بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں مختصر آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ کتنی منزل ہو گئی؟ پہلی منزل سکرات، دوسری منزل قبر، تیسری منزل میدان حشر، اور چوتھی منزل ہے میدان حشر کے بعد میزان عدل۔ اللہ پاک ترازو کو قائم کریں گے، فرشتے سارے زندگی کا نامہ اعمال لے کر آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ اعملی، فاطمہ اعملی، فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کرتی رہنا، میزان عدل کے پاس تیرے باپ محمد بھی تجھے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ حضرت فاطمہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے، حسن حسین کی ماں ہے، محمد الرسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے اور علی کی بیوی ہے۔ اور وہ فاطمہ کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جو آخری سجدہ اللہ فرمائیں گے اسجدوا لی، میرے سامنے سجدہ کرو، وہ سجدہ ایک آخری امتحان ہوگا کہ جو بندہ دنیا میں سجدہ کرتا ہوگا
وہ سجدے میں گرے گا، اور جو نہیں کرتا ہوگا وہ بہت کوشش کرے گا کہ میں گر جاؤں لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا۔ جب یہ سب کھڑے ہوں گے نا، وہاں آواز آئے گی، یا معاشر الانبیاء و یا معاشر الاولیاء و یا معاشر الاقطاب غضوا ابصارکم، اے انبیاء کی جماعت، اے اولیاء اللہ کی جماعت، اے قطب و ابدال کی جماعت، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ سب پریشان ہوں گے کہ جنت میں یہ میدان محشر میں جنت نیچی کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ فرمائیں گے اپنی نظریں نیچی کر لو، میری فاطمہ کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے۔ اللہ وہ فاطمہ کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کیا کہا؟ فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا، یہ مت سوچنا کہ میرا باپ امام الانبیاء ہے تو میزان عدل کے پاس تجھے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم کون سے بابا کا دامن پکڑ کر جائیں گے؟ بابا کو ترازو میں بٹھا دو لا کے، بابا بیٹھ جاؤ جی۔ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ بابا کا دامن پکڑ کر جائیں گے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ؟ تو اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو فرما رہے ہیں، فاطمہ اعملی، فاطمہ عمل کرتی رہنا، اپنا عمل اور اللہ کا فضل و کرم اگر شامل حال ہے تو بیڑا پار ہے، اور اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ رہا تو عمل بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا کرم مانگو کہ اللہ تو راضی ہو جائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما دے۔ تو میزان عدل ہے چوتھی منزل۔ پانچویں منزل اس سے بھی خطرناک، ہر منزل جو بتا رہا ہوں نا اس سے خطرناک ہے۔ فرمایا پانچویں منزل پل صراط ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر بچائیں گے۔ جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بھائی بڑے بڑے روڈ پر راستے میں اندھیرے میں چل نہیں پاتا ہے تو پل صراط پر کیسے اندھیرے میں چلے گا؟ فرمایا جو نیک بندے ہوں گے اور صبح فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں اٹھ کر آتے ہوں گے نا، تو یہ اندھیرا وہاں نور بن کر آئے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ اندھیرا وہاں نور بن کر آئے گا، اس نور کو دیکھ کر وہ پل صراط پر سے چلے گا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بندہ پل صراط پر سے ایسا تیز نکل جائے گا جیسا بجلی کی طرح گزر کر نہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں پل صراط پر سے آ گیا۔ وہ نمازوں کا پابند ہوگا، جو اذان کی آواز سن کر اپنے دکانوں کو بند کرتا ہوگا، اپنا کاروبار بند کرتا ہوگا، چوراہا چھوڑتا ہوگا، ٹی وی بند کرتا ہوگا، سارے مصروفیات چھوڑتا ہوگا اور دوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہوگا نا، وہ بندہ پل صراط پر بجلی کی طرح نکل جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکام کو مانا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ایک تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو دوڑ کر نکل جائیں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو دھیرے دھیرے چل کر نکل جائیں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو رینگ کر جائیں گے، اور کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ چلتے چلتے کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ کافر کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جنت میں جانے کے بعد سارے کے سارے نافرمان اور کافر جنتیوں سے کہیں گے، اے جنتیوں تمہیں پانی ملا، تمہیں جنت کی نعمتیں ملی، کچھ تو ہمیں دے دو۔ ایسے کافر پل صراط پر بھی کہیں گے۔ نافرمان بے نمازی نمازیوں سے کہیں گے تھوڑی سی روشنی ہمیں دے دے۔ کہا بھائی یہ روشنی حاصل کرنے کے لیے تو دنیا دی، یہاں کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ ہاں تو اگر فجر کی نماز میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کر مسجد میں آیا ہوتا نا تو تجھے آج نور ملا ہوتا، اور اس نور کے صدقے تو پل صراط کو پار کر کے نکل گیا ہوتا۔ تو میرے دوستو یہ پانچوں پانچ گھاٹیاں بڑی خطرناک گھاٹیاں، یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور ہر ایک کوئی راستہ پار کرنے، نبی ہے، قطب ہے، ولی ہے، اور علماء ہیں، حفاظ ہیں، دین کے داعی ہیں، کوئی بھی ہیں، چاہے گناہ گار ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، سب کو ان پانچوں پانچ منزلوں سے گزر کر جانا ہے۔ اللہ پاک ان پانچوں پانچ منزلوں پر ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا میں بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔